الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا یہ پربرکت مہینہ، جس میں بخشش کی طلب، مغفرت کی اس طلب کے ساتھ اللہ کے حضور اہل ایمان و صیام کی قبولیت اور دلوں کے اندر، طبیعتوں کے اندر پاکیزگی کی رغبت، اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کی زندگی کا نصب العین پاکی، صداقت، دیانت اور عفت کے تقاضوں پر متوجہ رہنا ہے۔ اہل نصیحت و حکایت و وعظ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک خوشبخت درویش مدینہ منورہ، طابہ طیبہ زیارت کے ارادے سے پہنچا تو خدام روضہ انور شریف نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں آئے ہو تو کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں بغرض دوا آیا ہوں، بیمار ہوں، علیل ہوں، مریض ہوں، دوا کے ارادے سے آیا ہوں۔ خادموں نے کہا لگتا ہے کہ تم مستشفیٰ جانا چاہتے ہو، تم گھر سے اس ارادے سے نکلے تھے کہ تم دواخانہ جاؤ، لیکن شاید تم راستہ بھول کر ادھر آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں راستہ نہیں بھولا، بلکہ زندگی بھر بھولا رہا، اب پہلی بار بھول سے بچ کر منزل صحیح پر اور مراد روح پر اور مراد قلب پر اور مراد نظر پر اور مراد عقل پر اور مراد ازلی پر آیا ہوں، اور جس کی بارگاہ میں آیا ہوں یہاں سے دوائے شفاعت کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں تیری کیا دوا ہے؟ تو اس نے بہت خوب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جسے حضور کی شفاعت مل گئی اس کی مرض کی دوا ہو گئی، اور جس نے حضور پر درود پڑھ لیا اسے شفا ہو گئی، اور جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ چنیدہ ہو گیا۔ تو جب حضور تک پہنچ جانا بندے کے چنیدہ ہو جانے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جانے کی نشانی ہے، تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور کے طریقے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا، یہ عزت کا موجب ہے، یہ نجات کا موجب ہے۔ تو سمجھ لیجئے عزت اور نجات اسی کا مقدر ہے جو حضور کو پہچان لے اور حضور کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں حضور کی معرفت، حضور کا ادب، حضور کا عشق اور حضور کی اتباع، حضور کی پیروی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔